بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج ہم آپ سے 2-3 باتوں کا ذکر کریں گے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے ہم بڑا اہم ایشو پہ بات کریں گے جو مرحوم شہید ارشد شریف کے حوالے سے ہے۔ ارشد شہید کہ آج میرا خیال ہے مہینے سے زیادہ ہونے کو آ گیا، ابھی تک نہ ان کی FIR کٹی ہے اور نہ ہی ان کے کوئی قاتل پکڑا گیا ہے، جبکہ قاتل سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جو شواہد بتا رہے ہیں کہ قاتل جو ان کی والدہ نے جن کو ڈکلیئر کیا ہے وہ قاتل سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے FIR کاٹی ارشد شریف کی ان کی زندگی میں، جن لوگوں نے ان کو پاکستان کی زمین تنگ کر دی ارشد شہید پہ، ان لوگوں نے جن لوگوں نے ارشد شہید جب دبئی گئے تو ان کو وہاں سے بھی نکلوایا۔ ارشد شہید جب کینیا پہنچے اور وہاں 2.5 مہینے تک وہ جنگل میں ویلاگ کرتے رہے اور اپنی زندگی انہوں نے 2.5 مہینے وہاں گزارے۔ ان کو ٹیلی فون پہ بھی تھریڈ آتی رہیں، وہ مگر اس پہ لڑ رہے تھے۔ جو ان کا ٹارگٹ تھا، جو وہ چاہتے تھے اس ملک کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا، اس ملک کے لوگوں کو بے نقاب کرنا، جو اس ملک کے غدار سب سے بڑے، جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس ملک کو دیوالیہ اور ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہیں، جو لوگ اس ملک کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ان 8 مہینے اور 10 مہینوں میں، ان لوگوں نے ان کو وہاں بھی تھریٹ کی اور ان کی زبان بند کرنے کی کوشش کی، مگر شہید ارشد شریف نے کسی کی نہ سنی اور لوگ بالآخر یہاں سے ان کو ریکی کرتے ہوئے کینیا پہنچے، اور کینیا میں بھی ان ظالموں نے ارشد شہید کو پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں بالآخر ان کو شہید کر دیا۔ آج ارشد شہید کی والدہ سے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ان کے سے ملنے گئے۔ اب یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ نامعلوم جگہ پہ ملاقات ہوئی، جو کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہاں ملاقات رکھی گئی تھی۔ خیر، وہ والدہ سے ان کی ملاقات کی گئی۔ ان کی والدہ کی انتہائی طبیعت خراب ہے اس وقت۔ ارشد شہید کی والدہ جو ہیں بیمار ہیں اور ان کی انتہائی طبیعت خراب ہے، اور ویل چیئر پہ وہ ہائی کورٹ کے آ رہی ہیں گزشتہ کئی دنوں سے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی خود نوٹس لیا ہوا ہے اور ان کی روزانہ کی بنیاد پہ اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو آج جنرل عاصم منیر نے ان سے ملاقات کی اور ان کو اس بات کا یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ ارشد شہید کے قاتلوں کو وہ جیل میں ڈالیں گے، ان کو پکڑیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کیا جنرل عاصم منیر یہ وعدہ پورا کریں گے؟ کیا وہ اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے؟ کیونکہ قاتل بھی بڑے بااثر اور طاقتور لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑی طاقت تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر۔ جنرل عاصم منیر بھی اس وقت طاقتور ہستی ہیں اس ملک کی سب سے بڑی، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ ارشد شہید کی والدہ سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو اس بات کا یقین دلایا اور ان کو یہ بات باور کرائی اور وعدہ کیا کہ ہم ارشد شہید کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے اور ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد ارشد شہید کی والدہ سے
لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے بھی ملاقات کی۔ ارشد شہید کو وہ ان کی زندگی میں بھائیوں سے بڑھ کر درجہ دیتے تھے آصف غفور، یہ بات انہوں نے بتائی، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ارشد شہید کو بھی آصف غفور چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے اور ان کا بڑا تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ بھی ان کی والدہ سے ملے ہیں جا کے آج۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے 2 لوگ طاقتور لوگ ملے ہیں ان کی والدہ سے، تو یہ بات ہمیں یقینی نظر آ رہی ہے کہ ارشد شہید کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ارشد شہید کے 22 کروڑ لوگ اس کی قاتلوں کو اس کی شہادت پہ روئے ہیں، اس کی شہادت پہ آنسو بہائے ہیں، تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، جو 22 کروڑ عوام، جو اس ملک کی عوام ہے، وہ چاہتی ہے کہ ارشد شہید کے قاتلوں کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوستوں، دوسری طرف ہم آپ کو ایک بات اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنرل شی چن پنگ، چائنا کے جو صدر ہیں، انہوں نے 4 روزہ دورہ سعودی عرب کا کیا ہے، اور وہاں ایمرجنسی نوٹس پہ پوری گلف کی قیادت کو، سعودی قیادت کو وہاں پہ موجود تھی، اور سعودی قیادت کی دعوت پہ ان کو کہتے ہیں قطر، دبئی اور UAE اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو ایمرجنسی طور پہ بلایا گیا، اور ان سے شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی۔ اصل مقصد شی جن پنگ کا اور بن سلمان کا، جو سعودی فرما روا ہیں، جو سعودی شہزادے ہیں، شاہ سلمان، انہوں نے ایک بڑی قوت جو کہ اپنے شی جن پنگ کے ساتھ مل کے انہوں نے ڈالر کا، امریکی ڈالر کا جو حشر کرنا ہے، اور یہ بات انہوں نے کی ہے کہ یوان کے اندر جتنی بھی ہم آپ سے جتنی کہیں گے ہم آپ سے پیٹرول خریدیں گے۔ پورے گلف کو یہ آفر کی ہے شی جن پنگ نے کہ جتنی آپ کہیں گے آپ سے ہم گیس لیں گے، جتنی آپ کہیں گے ہم آپ سے پیٹرول لیں گے، جتنا آپ کہیں گے ہم آپ کے انویسٹمنٹ کریں گے، مگر آپ نے ڈالر کو زمین سے لگانا ہے، زمین بوس کرنا ہے۔ یہ بات شی جن پنگ نے شاہ سلمان سے اور سعودی اور قطر کے، دبئی کے، بحرین کے تمام سربراہان سعودی عرب میں شارٹ نوٹس کے اوپر جمع ہوئے، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی، اور یہ کہ سارے امریکہ کو چھوڑ گئی بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ چائنا اور رشیا کے بلاک میں شامل ہو کے اور بڑا ایک زبردست کام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ڈالر کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے اور ڈالر کی ختم ہو جاتا ہے اور ڈالر میں امپورٹ بند ہو جاتی ہے اور یوان کے اندر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ امریکہ کو بہت زبردست دھچکا ہوگا۔ یہ امریکہ کے لیے یہ ان کی ہڈیاں توڑنے، ان کو کچومر نکالنے کے مترادف ہے کہ جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے شی جن پنگ نے، اور ادھر رشیا نے بھی اپنی رشین کرنسی میں یورپ کو کہا ہے کہ اگر رشین کرنسی میں آپ ہم سے تیل اور دوسری چیزیں لوگے تو ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، اگر آپ ڈالر میں پرچیزنگ کرو گے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ رشیا نے، چائنا نے اور ساتھ ساتھ یہ عرب ممالک نے یہ محاذ امریکہ کے خلاف پکا محاذ کھول دیا ہے، اور اس میں امریکہ کی پکی موت ہے، جو وہ اپنے اڈے اور پورے دنیا میں جنگ، اور یہ یہاں تک کہا ہے کہ چین نے، شی جن پنگ نے، کہ آپ کو ہم چائنا سے آپ کے معاملات صحیح کرائیں گے۔ سعودی عرب کو یہ آفر کیے شی جن پنگ نے، اور یہ الجزائر اور یہ جو دوسرا جو سعودیہ کے ساتھ جو ملک ہے اس کے تعلقات آپس میں صحیح کرائیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جس طرح کی بھی چاہتے ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم فیسیلیٹیز دیں گے، مگر ہم جو آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، اور ہم آپ جس طرح سے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔
آپ کے سعودی عرب میں، قطر میں، دبئی میں، بحرین میں، جہاں آپ کہتے ہیں ہم آپ سے گیس بھی لیں گے، تیل بھی لیں گے، جتنا کہیں گے ہم تیل لیں گے، جتنے کہیں گے ہم گیس لیں گے، ہم یہاں کنسٹرکشن کریں گے، ہم یہاں پہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، مگر ڈالر کو زمیں بوس کرنا ہے۔ ڈالر کی امریکہ کی سمجھ لیں موت ہے، یہ امریکہ کی سمجھ لیں موت ہے، اور ڈالر، اور یہ اگر ہو جاتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا، جو اس نے بدماشی لگائی ہوئی ہے پورے ورلڈ میں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ملک کی سیاست کی طرف، جو کہ کہتے ہیں اس وقت عمران خان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو انہوں نے پتہ کھیلا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، وہ اس میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے، اور امپورٹڈ گورنمنٹ کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ جب سے عمران خان نے 26 نومبر کو یہ اعلان کیا کہ ہم پنجاب کی اور KPK کی اسمبلیاں ہم تحلیل کر دیں گے، جب سے یہ پریشان ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کہ کسی بھی طریقے سے وہ ان کو منانے کے چکر میں لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے صاف اور شفاف الیکشن آپ کراتے ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ، آپ نے اگر نہیں کرانے الیکشن تو ہم اسمبلیاں توڑیں گے پنجاب کی اور KPK کی، آٹومیٹکلی وفاق کی اسمبلی ویسے ہی ڈیزالو ہو جائے گی، اور الیکشن 500-600 الیکشن ناممکن ہے کرانا، 600 سیٹوں پہ الیکشن کرانا KPK کی اور پنجاب کی، تو لامحالہ پورے جنرل الیکشن کرانے پڑیں گے۔ تو حکومت ان کو اب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ادھر فضل الرحمان اپنے اول فول بیانات دے رہا ہے، جس نے کہتے ہیں عورتوں کے متعلق جو بیانات دیے ہیں انتہائی غلیظ اور گندے بیانات، جو کہ ایک مولوی کہلانے کے لائق نہیں ہے، بغیرت آدمی ہے، جو لگتا ہے کہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ وہ ڈرائنگ روموں میں جا کے عورتیں بلاتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر کی اول فول بکواس کی جو کہ نہیں بتائی جا سکتی، جو کہ نہیں کہی جا سکتی۔ اس نے اتنے یعنی حواس باختہ ہو گئے اس وقت حکومت اور اقتدار کے چکر میں، وہ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ تو یہاں تک کہتے کہ 1 سال کے لیے اور ایکسٹینڈ کر دو، یعنی امینڈمنٹ کر کے 1 سال مزید، یعنی جو 7-8 مہینے حکومت ان کے دن ابھی باقی ہیں اس حکومت کے، اس کو بھی پلس 1 سال اور بڑھا کے حکومت کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، اس وقت ایک دن بھی متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، کوئی ملک کی ترقی تو درکنار۔ اس وقت ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک پوری طریقے سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے ابھی بھی اگر اسی اس پہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے تو یہ ملک خدا نہ خواستہ اس وقت پورا ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور اسمبلیاں ڈیزالو تو جب کرے گے، مگر الیکشن ان کو پہلے سے پہلے کرانے پڑیں گے، صاف اور شفاف الیکشن۔ اس وقت اسٹیبلٹی اگر ملک میں پیدا کرنی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی یہ بات کہی ہے، دوسرے ممالک جو مسلم کنٹریز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیبل گورنمنٹ اس ملک میں آتی ہے تو ہم آنے والی نئی گورنمنٹ کو ہم ہر طرح سے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، مگر اس گورنمنٹ پہ ہم ایک آنا بھی نہیں لگائیں گے ہی نہیں ایک آنا اس گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ ان لوگوں کے بدنام لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ چور لوگ ہیں، انہوں نے سب کھا جانا ہے، ان کو جو دینا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہتے ہیں ان کو بالکل کہا ہے کہ یہاں پہ الیکشن کریں اور نئی گورنمنٹ آئے گی، ہم ان کے ساتھ جو بھی ہم انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور اس ملک کو ہم اسٹیبلٹی انشاءاللہ فراہم کریں گے اس ملک کو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔